ماہ ربیع الاول شریف کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج اس مقدس مہینے کی پہلی تاریخ ہے۔ جیسے ہی یہ مہینہ آتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے عاشقوں، آپ کے غلاموں، آپ کے چاہنے والوں کے چہرے خوشیوں سے کھل اٹھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام سے محبت کی علامت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے چاہنے والے اپنی ذاتی خوشیوں پر اتنی راحت اور سکون محسوس نہیں کرتے جتنا سکون، اطمینان اور خوشیاں نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کو آپ کی ولادت شریف پر ہوتی ہے۔ اپنا اگر کوئی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، پوتا ہوتا ہے، زیادہ تر خوشی پوتے کی زیادہ ہوتی ہے اولاد سے بھی، یا کوئی ڈگری لے کر آتا ہے، یا کسی کو کوئی ترقی ملتی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو، خوشی کا موقع ہو، کسی کا بیٹا قرآن کا حافظ بنا ہو، عالم بنا ہو، مفتی بنا ہو، خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ لیکن امت مسلمہ نے ایسی خوشی کسی اور چیز پر نہیں منائی جیسی آمنہ کے لال کی آمد پر منائی۔ 14 صدیاں بیت گئی ہیں نبی علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، لیکن جب بھی یہ مبارک مہینہ آتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کے غلام ایسے ہی خوشیاں مناتے ہیں جیسے یہ آج ہی کی بات ہے۔ اور اس میں آپ کے غلام کسی کی پرواہ نہیں کرتے، چاہے نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے کسی کو خوشی ہو یا نہ ہو، کوئی اس خوشی منانے کو سراہے یا اس پر تنقید کرے، نبی پاک علیہ السلام کے غلام نہ صرف ایک دن بلکہ بالخصوص یہ مہینہ اور اس کے علاوہ ساری زندگی گھروں میں محافل میلاد کا انعقاد کر کے نبی پاک علیہ السلام سے جو اپنا رشتہ ہے اس رشتے کا اظہار کرتے ہیں۔ اور جو نبی پاک علیہ السلام کے گستاخ ہیں یا اسلام کے غدار ہیں، یہود و نصارہ ہیں، قادیانی ہیں، بالخصوص ان پر اس مہینے میں ہمارے لیے خوشیاں منانا، یہ لائٹیں سجانا، چراغاں کرنا، محافل کا انعقاد کرنا، لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں لگانا اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد کے نعروں سے محفلوں کو گرم کرنا اور آقا کی آمد مرحبا، مصطفیٰ کی آمد مرحبا کے نعروں سے ہم ان پر گویا کہ ایٹم بم کرا رہے ہوتے ہیں۔ یہ صرف محفل کے انعقاد ہی نہیں ہوتا، یہ صرف چند مقاموں کا چمکنا نہیں ہوتا، در حقیقت یہ نبی پاک علیہ السلام کے دشمنوں پر ایٹم بم گرانا ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں عالم کفر کو نہ آپ کی نماز سے تکلیف ہے، نہ آپ کے روزے سے تکلیف ہے۔ آپ 5 پڑھتے ہیں، 5 مشکل سے پڑھتے ہیں، آتے ہیں مسجدوں میں آج کل 5 نہیں، آپ رات کو ہارون رشید جو ہے 200 نفر پڑھتا تھا، آپ 1000 رکعت پڑھیں، آپ کو نہیں روکے گا کوئی بھی کافر۔ روزے 1 مہینے میں رکھتے ہیں، پورا سال رکھیں، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ 20 مرتبہ حساب لگانے کے بعد نکالتے ہیں۔ آپ سارا مال اللہ کے راہ میں لے کے ہوتے ہیں۔ حج آپ ہر سال چلے جائیں، ہر مہینے میں چلے جائیں، اس سے کافروں کو کوئی سرکار نہیں ہے۔ ان کا مقصد صرف ایک ہے کہ اس امت کا تعلق، اس کا رشتہ، اس کی
کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کا نمازیں پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، حج زکات کرنا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کافر اس تحقیق پر پہنچے کہ کوئی اور مقصد، کوئی اور ایسی طاقت نہیں ہے جو مسلمان کو بے ڈرے میدان میں کود جانے پر اسے ابھارے۔ ہاں ایک چیز ہے کہ اس کے دل میں روح محمد ہے۔ نبی پاک علیہ السلام
یہ بھی ایک علم ہے، کیونکہ قرآن کے 7 تفسیریں ہیں، ظاہر ہے، باطن ہے، پھر ہر ظاہر کے اور ظواہر ہے، باطن پہ اور بواطن ہے، جنہیں اس کی گہرائی میں جتنی جائیں گے ایک سے ایک تفسیر آتی جائے گی۔ ان میں سے ایک آتی علم عادات کی تفسیر۔ تو پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آداب نکال کر امام حسن اور امام حسین کا تذکرہ ثابت کیا قرآن سے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ قرآن کی پڑھے تو صحیح کہ ملاد کسی کو قرآن نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے لے کر آپ کے رحلت تک اور رحلت سے لے کر قیامت تک سارے احوال بیان کروا دیے، اور آپ کے رحلت سے پہلے کے واقعات کو بیان کروائے۔ پہلے کے جو واقعات ہیں ان میں بھی نہیں جانا چاہوں گا، ہو سکتا ہے اگلے جمعے میں شاید بیان کر دوں۔ پچھلے سال کا بیان ہوا تھا کہ عالم ارواح میں جو اللہ تعالیٰ نے باتیں دی ہیں ولادت سے پہلے، ابھی ولادت نہیں ہوتی، عالم ارواح میں آپ کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ عالم ارواح میں سارے نبیوں کی تربیت فرمایا کرتے ہیں۔ یہ بھی لکھا ہے علماء، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی آمد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو صرف دنیا میں نبی بنایا گیا ہے، نہیں، جب عالم ارواح میں ساری چیزیں موجود تھیں تو وہاں انبیاء کی تربیت پر آمنہ کے لال کو معروف دیا گیا تھا۔ یہ ڈیوٹی آپ کی تھی، سارے نبی وہاں آپ کی امت تھے اور آپ ان کے نبی تھے۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ جب دنیا میں بھیجوں تو پھر تم نے ان پر انعام بھی لانے، ان کی مدد بھی کرنی ہے اور ان کے ڈنکے بجانے ہیں۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا۔ اس کے ساتھ ورنہ آدم علیہ السلام سے مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ پچھلے سال میں جو میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا بیت اللہ تعمیر کرو، تعمیر کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام بناتے گئے، اسماعیل علیہ السلام پتھر دیتے گئے۔ پھر جب تعمیر ہو گیا، ایک دن چکر لگایا، خوشی محسوس ہوئی، اللہ نے فرمایا حبیب مانگ، اب کیا مانگا ہے؟ اے خلیل مانگ، اب کیا چاہیے؟ اب خلیل نے وہاں کیا مانگا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز الحکیم۔ فرمایا عرض کیا رب العالمین، تو نے حکم دیا بیت اللہ تعمیر کر دیا، اب تو نے اپنا دامن رحمت سخا جود و کرم کہ جو آپ کے خزانے ہیں وہ ملا دیے ہیں، اور مجھ سے فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو ربنا وابعث فیہم رسولا، بس ایک دعا ہے اور ایک ہی خواہش ہے کہ ان میں جو میں نے یہ بیت اللہ تعمیر کیا ہے، اس بیت اللہ کو آباد کرنے کے لیے اور امت کو اپنی توحید کی طرف بلانے کے لیے اس عظمت والے رسول کو بھیج دینا جس کے واقع تو نے ہم سے عالم ارواح میں دیا، جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے گا، تیری کتاب کی تلاوت کرے گا، تیری کتاب کو لوگوں کو سکھائے گا اور لوگوں کی تربیت کرے گا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے جد اعلیٰ ابراہیم کی دعا ہوں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا آنا ہے، کیونکہ ابراہیم بھی تو پیدا اس لیے کیے گئے تھے کہ محمد رسول اللہ کی بحث کرنی ہے۔ شیخ محمد شاہ محدث دہلوی اور مولانا طارق اور دیگر علماء نے اس حدیث کو لکھا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا، اختصار کے صدر اس پر بات کہ یہ جو زمین و آسمان پیدا کیے گئے ہیں یہ سب میں نے اس لیے پیدا کیے ہیں، اور تمہیں بھی آدم اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں نے اپنے نبی علیہ السلام، اپنے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں پوچھ کرنا ہے، ان کی آمد کی وجہ سے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور فرمایا اگر محمد کی تخلیق مقصود نہ ہوتی، محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، آدم پھر تمہیں کیا، میں اپنے ربوبیت کے ساتھ بھی نہ کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے، تو آپ جس طرح سارے نبی آپ کو امتی ہونے کے لیے دعائیں کرتے رہے، ابراہیم علیہ السلام نے کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالم ارواح میں امتی ہونے کا شرف بخشا۔ پھر اس دنیا میں مسجد اقصیٰ میں معراج کی
باقاعدہ انہیں دوبارہ بھیجا جائے گا جو ہماری طرح آپ کے نبی ہوں گے، جس طرح ہم آپ کے حکام کے پابند ہیں اسی طرح پابند ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ آنا ہے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ یہ سعادت مجھے ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی اولاد میں سے دو صاحبزادہ تھے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے انبیاء آئے عیسیٰ علیہ السلام تک، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو، جیسے نبی علیہ السلام کے جو غلام تھے آپ کی ظاہری حیات میں ان کو صحابہ کہا جاتا ہے، اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے جو تھے اصحاب ان کو حواری کہا جاتا تھا۔ حواریوں کے سامنے جب بیان کیا، قرآن کہتا ہے کہ مبشرا یاتی من بعدی اسمہ احمد، عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں بشارت دی کہ میرے بعد ایک عظمت والے رسول آنے والے ہیں۔ یہ جو رسول ہیں اس میں دو خبریں ہیں، یہ دو زیریں، ان دو زیروں کا مطلب یہ عظمت والا، یہ تنوین اس کو بولتے ہیں، تو یہ تنوین تعظیم کے لیے ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ میرے بعد ایک عظمت والا رسول آنے والا ہے جس کا نام نامی جس میں گرامی احمد۔ ہماری میں سے کسی نے پوچھا کہ یا نبی اللہ، جس کے تذکرے آپ کر رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی زیادہ عظمتوں کا حامل ہے، آپ سے بھی زیادہ شانوں والا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو یہ پوچھ لو کہ کیا وہ مجھ سے بھی زیادہ شانوں والا ہے؟ اگر مجھے اس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نالین کے تسمے کھولنے کا شرف حاصل ہو جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی شان میں کچھ زیادہ ہو گیا، یہ ولادت سے پہلے کا تذکرہ ہے، اور پھر ولادت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا، قرآن میں نہیں، تو قرآن پڑھو، ساری تفسیر کو پڑھو۔ اللہ فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ فرمایا حبیب مجھے شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں کہ یہاں بیت اللہ ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں ابراہیم خلیل اللہ آئے ہیں، اس لیے نہیں کہ یہاں اسماعیل علیہ السلام آئے ہیں، 1,24,000 پیغمبروں میں سے اکثر پیغمبر اس سرزمین سے گزر کر شام گئے ہیں، اس لیے نہیں کہ یہاں صفا و مروہ ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں عرفات و منی ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں آب زمزم ہے، پھر کس لیے قسم ارشاد فرمائی ہے؟ فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ حبیب قسم بھی شہر کی اس لیے بیان فرما رہا ہوں کہ اس میں آپ تشریف فرما ہے، ووالد وما ولد۔ فرمایا اس باپ کی قسم، اس بیٹے کی قسم، باپ کی قسم اور بیٹے کی قسم، پیدا کرنے والے کی قسم اور پیدا ہونے والے کی قسم۔ ملاد والدہ یالدو ولادتن و ملادن کی مصدر ہے، اسی سے ہے یہ والد، فہو والد، والد سے مالا جاتا ہے۔ فرمایا والد کی قسم اور ولد کی قسم، والد اور ولد کی قسم۔ اب والد کون ہے، ولد کون ہے؟ امام محمود آلوسی رحمہ اللہ نے آپ نے فرمایا، اور علامہ غلام رسول سعیدی نے اس قول کو نقل کیا ہے، اور جو علماء نے نقل کیا کہ یہاں پر والد سے مراد ابراہیم علیہ السلام اور ولد سے مراد نبی علیہ السلام، پیدا کرنے والے ابراہیم علیہ السلام، پیدا ہونے والے نبی علیہ السلام۔ تو ولادت اور کیا ہوتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اور پھر فرمایا لقد من اللہ، بے شک تذکرہ کرتی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے مومنوں پر احسان فرما دیا ہے، انہیں
نے اپنی عظمت والا رسول عطا فرمایا. بیعت کا اعلان ایک بار نہیں، قرآن میں متعدد بار فرمایا. قرآن تو سارا امرا کی لال کی شان بیان کرتا ہے، اور قرآن نے آپ کا نسب بھی بیان کروایا. لقد جاءکم رسول من انفسکم، فرمایا تحقیق تمہارے پاس عظمتوں والا رسول آیا ہے، من انفسکم تمہارے میں سے. دوسری قرات ہے من انفسکم تمہارے بہترین لوگوں میں سے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اولاد اسماعیل میں سے بنی کنانہ کو، کنانہ میں سے قریش کو، قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب کیا. اور ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ مجھے ہر نفس سے، یعنی پوری انسانیت میں سے مجھے منتخب فرمایا. انفسکم بہترین، تم میں سے جو بہترین ہے نا ان سے ہو کر آیا ہے. اب بہترین یہ نسب، یہ بہترین نسب میں سے ہو کر آیا. اس کی جو تفصیل ہے وہ حدیث نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، بیان فرمایا ہے. اور فرمایا آپ کی بیعت کا تذکرہ کرتے ہو، یہاں بھی بیعت کا تذکرہ ہے. تو دوسرے آیتوں میں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اور بہت ساری آیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذکر فرمایا. تو یہ مختصر ٹائم صرف اشارت میں بیان کرتا ہوں. مقصد یہی ہے میلاد منانے کا کہ ہماری جو محبت ہے نبی علیہ السلام سے یہ قائم و دائم رہے اور تازہ نہ ہوتی رہے. اب ویڈیو گھوم رہی ہے سوشل میڈیا پر. پچھلے سال مفتی صاحب کا بیان تھوڑا اور تھا، اس سال اور ہے. پچھلے سال فرمایا تھا کہ جو دین، جو یہ میلاد منائے ثواب سمجھ کر، ثواب سمجھ کر منائے تو وہ بدعت ہوگا. اور اس سال ہم فرمایا ہے جو دین سمجھ کر منائے، اس طرح دین کے احکام میں اضافہ ہو جائے گا. تو دین سمجھ کے کہتے ہیں کہ نہیں بنا، جو مناتے ہیں تو یہ دین کے احکام میں یعنی کہ اضافہ کر رہے ہیں. کہتے ہم اس لیے نہیں مناتے تاکہ دین میں اضافہ نہ ہو. بدعت کہ میں آپ کو جامع تاریخ بتا رہا ہوں. تھوڑی بہت معلومات اگر آپ کو ہوگی نا تو آپ کوئی آدمی، چاہے وہ عالم مفتی ہے، شیخ الاسلام ہے، مفتی اعظم، کوئی وہ آپ کی تعریف پہ اعتراض نہیں کر سکتا. بدعت کی سیدھی سی تعریف، ان سے پوچھو کیا ہے، کہتے ہیں جی ہر وہ کام جو نبی علیہ السلام اور صحابہ خلفائے راشدین کے دور میں نہ ہو، بعد میں اجازت دیا گیا ہو، وہ بدعت. ہم کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں. ہم کہتے ہیں ہر وہ نیا کام جو نبی علیہ السلام کے دور میں ہو، چاہے صحابہ کے دور میں ہو، چاہے تابعین کے دور میں ہو، چاہے کسی دور میں بھی ہو نیا اور دین کے مزاج کے خلاف ہو. آپ کام نکال رہے ہیں، دین کو نقصان ہو رہا ہے. آپ نے عمل شروع کیا ہے، دین جو فرض یا سنت وہاں دب رہی ہے، وہ بدعت ہے. ہر وہ کام جو نیا ہے لیکن دین کو نقصان نہیں ہو رہا، دین کے مزاج کے خلاف نہیں ہے، چاہے وہ نبی علیہ السلام کے دور میں ہے، نیا سے مراد ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود نہیں کیا، چاہے نبی علیہ السلام کے دور میں، صحابہ کے دور میں، بعد میں، دین کے مزاج کے خلاف نہیں ہے تو وہ بدعت نہیں ہے. مجدد عرب ثانی شیخ احمد سرہندی، ایسے مجدد کہ آج تک ان جیسا مجدد آیا نہیں. اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، سفر میں بیان ہونا تھا لیکن نہ ہو سکا. مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ ہر وہ کام جو دین کو تقویت دے، دین اس سے مضبوط ہو، وہ بدعت نہیں ہے، وہ سنت کے نیچے جائے گا، سنت کے ماتحت آئے گا. اور ہر وہ کام جو دین کو خلاف دے وہ بدعت. اور باقی علماء نے، پہلے کے علماء نے بھی آج کے زمانے میں فرمایا ہے وہ بدعت حسنہ ہوگی. مجدد صاحب جو تھے وہ بدعت حسنہ نہیں کہتے، کیونکہ بدعت حسنہ کوئی نہیں ہے. جو بدعت
ہنسنا ہے نا وہ لغوی طور پر ہے، کہتے ہیں لغت میں اس کا یہ معنی ہے، شرعی طور اب خلاصہ یہ ہوا کہ ہر وہ کام جو دین کے خلاف ہے وہ بدعت ہے، اور اس کو بدعت شرعی کہتے ہیں، بدعت شرعی کہتے ہیں، اور ہر وہ کام جو دین کے خلاف نہیں ہے، زمانہ کوئی بھی ہو، چاہے نبی علیہ السلام کے دور میں ہے یا بعد میں، وہ بدعت نہیں ہے۔ اگر اس طرح ہم بدعت کہنے لگ جائیں پھر سارے جو معاملات ہیں ختم ہو گئے۔ قربانیوں کے لیے پمفلٹ شائع کرتے اوپر لکھ دیتے ہیں قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ ہم کہتے ہیں جب قربانیوں کے لیے آپ لکھ بھیجتے ہیں تو آپ بتایا کریں کہ اس کو دین کا عمل نہیں سمجھنا۔ کوئی عمل کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ دین کو ہوگا یا دین ہوگا۔ اگر دین کا ہے تو پھر دو صورتیں ہیں، یا تو وہ ثواب کو ہوگا یا گناہ کو ہوگا، یا ثواب کو ہوگا یا گناہ کو ہوگا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ دینی کام نہیں سمجھنا چاہیے، ہم پوچھتے ہیں کہ جو جتنے بھی معاملات آپ لوگ کر رہے ہیں اس دور میں، سیرت کانفرنسیں ہو رہی ہیں، دفاع صحابہ ہو رہا ہے، دفاع پاکستان ہو رہا ہے، یہ دینی ہے یا غیر دینی ہے؟ اگر دینی ہے تو بدعت، بات ختم۔ اور اگر غیر دینی ہے تو غیر دینی کا ثواب ہوتا ہی نہیں ہے، پھر لوگوں جان چھوڑو چلے نہیں لوگوں سے۔ ایک آدمی محنت کر کر کماتا ہے اس ثواب کے لیے کہ یار میری آخر بھلی کچھ بن جائے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اور آپ کو ٹکٹ جاری کر کے ثواب ملے گا ہی نہیں۔ تو یہ ویسے میں نے ضمن میں یہ بات کر دی ہے، نبی پاک علیہ السلام کا میلاد منائے اور گج بج کے منائے، چاہے کوئی خوش ہوتا ہے یا کسی کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ یہ میلاد شریف جب آپ یہ لائٹیں لگاتے ہیں، یہ گلیاں سجاتے ہیں، محفل کے انعقاد کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی عظمتیں اور شان اور ذکر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو اس کا سب سے زیادہ اثر یہود و نصارہ قادیانیوں اور ان کے جھنڈوں پر ہوتا ہے، کیونکہ قادیانیوں اور یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یار ہم نے کھربوں ڈالر لگا دیے ہیں لیکن اس امت کے دل سے نبی پاک علیہ السلام کی محبت کو نہیں نکال سکتے، ان کو یہ بات ماننا پڑے، اس امت کے دل سے محبت نہیں نکل سکتی، چاہے وہ جتنا زور بھی لگاتے ہیں۔ ہم نے میلاد منانا ہے، اب کہتے ہیں 12 کو وصال ہوا، اور بھائی 8 کو منا لو، ہمارا جھگڑا کوئی نہیں ہے، مناؤ اسی ہم کے۔ پھر آپ کہتے ہیں ثواب، ہم کہ چلو یار ہم تو ثواب سمجھ کے مناتے ہیں، آپ لوگ ثواب سمجھ کے نہیں مناؤ گا۔ جیسے پاکستان کو یوم آزادی مناتے ہیں اسی طرح اس کو ایک رسمی طور پر منا لو، تاکہ کم از کم کافروں کو پیغام تو جائے نا کہ جس طرح بھی کھڑے ہیں مسلمان اپنے نبی کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ختم نبوت کے محافظ ہے، ناموس رسالت کے محافظ ہے، یہ سارے اکٹھے ہو چکے ہیں، چاہے ان میں اپنا فکری اختلاف ہے لیکن نبی علیہ السلام کی ذات پہ اختلاف نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کو جھٹکا ہی یہاں سے لگا ہے جب کافر سوچ بچار کرتے کرتے اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمانوں کو تقسیم صرف نبی علیہ السلام کے ذات پہ کیا جا سکتا ہے۔ معاذ اللہ انہوں نے نبی علیہ السلام جو ساری کائنات کی تخلیق کا سبب ہے ان کو متنازع بنا دیا۔ جتنے فرقے بھی بنتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی ذات پہ بنتے ہیں، ہر فرقہ کوئی بھی ہے نبی علیہ السلام کی ذات پہ بنتا ہے۔ تو کم از کم ہمیں یہ تنازع ختم کرنا چاہیے، اپنے طور پر میلاد منائیں، جیسے آپ جائز سمجھتے ہیں ویسے منائیں، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں۔ جناب جی بھی کہتے ہیں کہ ناجائز کام جب نہیں ہے نا جائز ہے، اور آپ کے بزرگوں نے لکھا ہے جائز ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بھی بڑے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ فقیر کا معمول ہے، فقیر کا معمول ہے کہ ہر سال یوم مولود مناتا ہے، میلاد اور مولود ایک ہی ہے، یوم مولود مناتا ہے اور لطف اندوز ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ بات کر لو یار، حاجی صاحب کی بات پر ہمارے تینوں مسلکوں کو عمل کر لینا چاہیے۔ حاجی صاحب نے میلاد منایا، جس طرح نے منایا اس طرح منایا، جلوس میں نکالا، جلوس میں ہم بھی نہیں کہتے، خوشی منانا فرض ہے، آپ کا ذکر کرنا یہ فرض ہے، جلوس نکالنا لائٹیں لگانا یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یہ مستحسن کام ہے، اچھا کام ہے۔
دل سے، جی ہاں، دل سے محبت کرے، ان کا ذکر کرے. زبان سے ذکر کرنا یہ فرض ہے. زبان سے آپ کی محبت کا اقرار کرنا، آپ کو ڈنکے بجانا یہ فرض ہے. ختم نبوت مانگنا یہ فرض ہے. لیکن یہ جو لائٹیں دی جاتی ہیں یہ مستحب ہے. لیکن یہ ضرور کریں، کیونکہ یہ مستحب کام بھی کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اس سے بڑے فائدے ہوتے ہیں، اور اس دور میں ہو رہے ہیں. آپ کے مقابلے میں قادیانی کھڑے ہیں، آپ کے مقابلے میں یہودی کھڑے ہیں، آپ کے مقابلے میں دین دشمن حکومت کھڑی ہے. انہیں پتہ چلے کہ خاتم حسین رضوی جو اس کا گھرانا سعد رضوی ناموس رسالت کا پہرے دار نہیں ہے. پاکستان کی دھرتی پر پیدا ہونے والا ہر بچہ نبی علیہ السلام کا وفادار ہے. آپ کے ہر گھر سے پیغام جائے، جھنڈا لگائے گا مسلم یا لائٹنگ کرے، تاکہ ان دشمنوں کو یہ پیغام پہنچے کہ یہاں ہر گھر میں ایک خاتم رضوی